برے کا لہو جو سولی پہ بہا تیرے میرے لیے اس دھرتی پہ، جتنے بھی جیسے بھی دل کے ہیں داغ، کل بھی وہ آج بھی دھوتا ہے۔ برے کا لہو جو سولی پہ بہا تیرے میرے لیے اس دھرتی پہ، جتنے بھی جیسے بھی دل کے ہیں داغ، کل بھی وہ آج بھی دھوتا ہے۔ برے کا لہو جو سولی پہ بہا، صلح کا پیغام ہے، جیون کی نئی پہچان ہے۔ مانو یہ صلح کا پیغام ہے، جیون کی نئی پہچان ہے۔ پہچان ہے، پہچان ہے، مرتا نہیں وہ جو رکھتا ایمان۔ برے کا لہو جو سولی پہ بہا تیرے میرے لیے اس دھرتی پہ، جتنے بھی جیسے بھی دل کے ہیں داغ، کل بھی وہ آج بھی دھوتا ہے۔ برے کا لہو جو سولی پہ بہا، یسوع نام ہے، نہ خطا اس کا کلام ہے۔ ناموں میں اعلیٰ یسوع نام ہے، نہ خطا اس کا کلام ہے۔ ہاں کلام ہے، زندہ کلام ہے، قوت و قدرت میں وہی مہان۔ برے کا لہو جو سولی پہ بہا تیرے میرے لیے اس دھرتی پہ، جتنے بھی جیسے بھی دل کے ہیں داغ، کل بھی وہ آج بھی دھوتا ہے۔ برے کا لہو جو سولی پہ بہا، نیسا رے سا رے سا نیسا پانی باپا گما نیرے سا نیسا رے سا رے سا نیرے مادا بابا رے سا رے سا نیسا رے سا رے سا تانی بانی باما باما رے مارے سا نیسا رے سا رے سا سنسا تانی بادا باپا گما رے گا نیرے سا۔ یسوع ہی خوشی کی نوید ہے، ٹوٹے دلوں کی وہ امید ہے۔ یسوع ہی خوشی کی نوید ہے، ٹوٹے دلوں کی وہ امید ہے۔ وہ امید ہے، وہی امید ہے، دینے وہ آئے گا ابدی جہان۔ برے کا لہو جو سولی پہ بہا تیرے میرے لیے اس دھرتی پہ، جتنے بھی جیسے بھی دل کے ہیں داغ، کل بھی وہ آج بھی دھوتا ہے۔ برے کا لہو جو سولی پہ بہا۔ خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام عرض ہے۔ خدا باپ کا شکر ہے جس نے اپنے بڑے کرم سے آج پھر سے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے کہ بائبل مقدس میں سے زندہ خدا کا پاک کلام سنیں۔ خدا کا شکر ہو، اس کا لکھا ہوا زندہ کلام ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ یہ کلام پاک ہمارے لیے زندگی، نور و ہدایت ہے۔ بڑی توجہ اور ادب سے، بڑی سنجیدگی، خاموشی سے تلاوت کلام پاک سنیے۔ آج کی تلاوت ہے یوحنا عارف کا مکاشفہ، اس کا پہلا باب
اس کی 13ویں آیت سے شروع کروں گا، 18ویں آیت کے آخر تک تلاوت جاری رہے گی. بڑے غور سے سنیے. اس طرح سے لکھا ہوا ہے، اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم زاد سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینے پر باندھے ہوئے تھا. اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھی، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند تھیں، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی، اور اس کے دانے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ میں سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب. جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دانا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول و آخر اور زندہ ہوں. میں مر گیا تھا، اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو. آمین. بڑی خوشی سے، بڑے اطمینان سے اور بڑے جلال سے میں آج خوشخبری لے کر آیا ہوں، مسیح کی خوشخبری. آپ جو بھی حاضر ہیں کلام سننے کے لیے، بڑے ہوں چھوٹے ہوں، بڑی توجہ سے سنیے. اور آج کی خوشخبری کا پیغام یہ ہے، مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد کہ وہ جلالی مسیحا ہے، گلوریفائیڈ کرائسٹ. ہیلیلویا. مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد کیسا تھا اور کیسا ہے؟ صلیب کے وقت ہم نے دیکھا کہ اس کا بدن گھائل ہے، زخمی ہے، ہر طرف خون ہے، کانٹوں کا تاج ہے، کیل ہے، نیزہ ہے، ہتھوڑا ہے، بڑا اندھکار ہے، ظلم ہی ظلم نظر آتا ہے. لیکن ہوا کیا؟ جب مسیح یسوع کو دفن کیا گیا اور تیسرے دن ازلی روح کی قدرت سے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا. اب کیسا ہے؟ جلالی ہے، شان والا ہے، کمال ہے، بادشاہ ہے، مین ود اتھارٹی اینڈ پاور. تو آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا بھر کے کروڑوں اربوں مسیحی جلالی مسیحا کو مانتے ہیں، جس کو اس کے شاگردوں نے جیتے جی بھی دیکھا. متی 17 باب پہلی 3 آیات پڑھیں تو پہاڑ کے اوپر ایک دفعہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ گئے. اچانک کیا ہوا کہ مسیح کا چہرہ سورج کی مانند چمک گیا. لباس جو پہنا تھا ایسا سفید ہو گیا کہ کوئی دھوبی بھی ایسا کپڑا صاف نہیں کر سکتا دھو کے. جلال اتنا، باپ کی حضوری، انبیاء اکبر کی موجودگی، ایسا دیکھا شاگردوں نے کہ وہ تو فینٹ ہو گئے، وہ تو گر ہی گئے زمین کے اوپر.
بے ہوش سے ہو گئے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ استاد ہے، لوگوں کو شفا دیتا ہے، لوگ اسے نبی مانتے ہیں، کچھ ربی مانتے ہیں، لیکن یہ ہے کیا؟ یہ تو کوئی اور چیز ہے۔ جلال جلال جلال۔ مسیح نے ان پر ہاتھ رکھ کے کہا، ہوش کرو، ڈرو نہیں، میری صحیح جو صورتحال ہے تم نے وہ دیکھی ہے، لیکن خاموش رہنا۔ اس سے بھی جب بڑا نظارہ ہوگا، میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا، تو پھر ساری دنیا کو بتانا۔ اس سے بڑا جلال دیکھو گے۔ ابھی یہ پہلی قسط ہے، خاموش رہو۔ جب مردوں میں سے جی اٹھے، اپنے شاگرد یوحنا پر ظاہر ہوئے، جو عمر میں چھوٹے تھے، بڑے پیارے سے تھے، ان کے شاگرد ہر وقت ساتھ رہتے تھے۔ مسیح پطمس کے جزیرے میں، ترکی کے ملک میں ایک جزیرہ تھا سمندر میں، وہاں خدا کا بندہ تھا یوحنا، اس پر مسیح ظاہر ہوئے۔ کیسا جلالی مسیحا ہے! اس کا چہرہ آفتاب کی مانند چمک رہا ہے، آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند ہیں، واہ واہ واہ، اور منہ کی آواز سے ایسا جیسے سمندر میں طغیانی آ گئی ہو، طوفان مچ گیا ہو، اور جب وہ بات کرے تو ایسا جیسے منہ سے تیز دو دھاری تلوار کے وار جاری ہے۔ ان کا سر دیکھا یوحنا نے، سفید اون کی مانند بال ہیں۔ کیا بزرگی، کیا حشمت، کیا عظمت، کیا خداوندی، کیا جلالت، کیا فضیلت، کیا عظمت! ایسا دیکھا یوحنا نے تو اس کا تو سانس بند ہو گیا، حواس باختہ ہو گیا۔ لکھا ہے مسیح کی اس عظمت کے سامنے، اس آفتاب اور جلالی مسیحا کے حضور، مردہ سا ہو کر گر پڑا مسیح کے قدموں میں۔ یہ ہے پرستش، جلالی مسیحا کی پرستش کا یہ انداز ہے۔ آج بھی دنیا میں لوگ مسیح کی پرستش کرتے پھرتے ہیں، ڈھول بجا کے، ساز بجا کے، گیت گا کے، خوش ہو کے، تالیاں، ہنسنا، مذاق، کھانا پینا، میلے۔ اور یہ پرستش نہیں ہے، یہ ستائش ہے، یہ خوشی کا اظہار ہے، یہ حمد ہے۔ پرستش یہ ہے ریورنٹ ورشپر، مردہ سا ہو کے مسیح کے قدموں میں گرنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایبسولوٹ سرنڈر، انٹائر کانسیکریشن فار دا لارڈ جیسس۔ کیا آپ اس مسیح یسوع کو مانتے ہیں؟ اس کا کوئی تجربہ ہے؟ یہ آپ کے ذہن میں، روح میں ہے مسیحا؟ اس کا خوف، اس کی عظمت کی دہشت 24 گھنٹے آپ کی روح کے ساتھ ہے؟ آج کل جو ماحول میں دیکھتا ہوں، کوئی خوف نہیں، کوئی دہشت نہیں، کوئی احترام نہیں چرچز کے اندر مسیح کے لیے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی موم کا بنایا ہوا، پلاسٹک کا، میڈ ان چائنا جیزس ہے، جس کا نہ کوئی خوف ہے، جو نہ بولتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ شفا دے سکتا ہے، نہ نو 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 نو۔ یہ حوالہ پڑھیے، جلالی مسیحا۔ جب ایسا مسیحا ہے تو پھر اس کا جو ماننے والا ہے، اس کی پرستش کا سٹائل دیکھیں۔ مردہ سا ہو کر مسیح جلالی کے قدموں میں گرا، کوئی لفظ نہیں ہے، منہ بند ہو گیا، حواس باختہ، آگ کی صورتحال۔ مسیح نے اس پر اپنا دانا ہاتھ رکھ کے کہا، خوف نہ کر،
اتنا زیادہ خوف زدہ ہو گیا میرے جلال کے سامنے؟ خوف نہ کر، بلکہ آنکھیں کھول کے دیکھ، یہ وہ نہیں ہے جو گھائل تھا صلیب کے اوپر کیلوری پر، اب باپ نے اسے وہ جلال دے دیا جو بنائے عالم سے پیشتر اس کو دیا ہوا تھا۔ گلوریفائڈ کرائسٹ دا ریزن لارڈ۔ کیا آپ اس یسوع مسیح سے واقف ہیں؟ اس کے ساتھ کوئی ذاتی تجربہ ہے؟ اس کو دیکھا ہے اور اس پر آپ کا توکل، ایمان، بھروسہ، اعتماد ہے؟ خدا کا کلام اگر ہم پڑھیں مکاشفہ 19واں باب تو اور بھی آپ حیران ہوگے کہ جس مسیحا کو دنیا کے اربوں لوگ مانتے ہیں، کروڑوں لوگ مانتے ہیں، وہ ہے کیسا؟ کیا وہ نبی ہے یا کوئی شافی ہے یا کوئی عام نجات دہندہ ہے؟ نہ، وہ جلالی مسیح ہے۔ سنیے مکاشفہ 19:11 سے 16۔ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے۔ ہلیلویا۔ اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار، سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، اور وہ لوہے کی عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا، اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے: بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ یہ ہے میرا اور آپ کا مسیحا۔ اسی لیے جب ہم مکاشفہ کے 5ویں باب کی 12ویں آیت پڑھتے ہیں تو آسمانوں کے لشکر اور ساری مخلوقات کیا کہتی ہے؟ 5:12 میں لکھا ہے، وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا برہ ہی، کیلوری والا، صلیب والا، ذبح کیا ہوا برہ ہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت، عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ دیکھو آسمانوں میں، کائنات میں اس جلالی مسیحا کی کیسی پرستش ہے۔ کیا آپ نے اس خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں اپنا آپ ڈال دیا ہے، سرنڈر کر دیا ہے؟ آپ کمیٹڈ ہو گئے ہو؟ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے، بپتسمہ لے کے، پاک روح سے بھر کے رات دن اس جلالی بادشاہ کی پرستش کرتے ہو؟ یہی ہے جو کہتا ہے، میں مر گیا تھا، اب عبدالآباد زندہ ہوں، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہے۔ جو کچھ آپ کو چاہیے وہ مسیح کے پاس ہے، ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ آج ہی اس کے سامنے دست بستہ سر مسجود پکار اٹھیے، تو میرا خداوند ہے، میرا جلالی مسیحا ہے۔ خدا آپ کو بہت بہت برکت دے۔ God bless you. Amen.